تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رسول عربی لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے جو سلسلے کا ٹاپک ہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے ابتدائی دور کی باتیں ہوں گی۔ پہلی وحی کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کے بعد جب نبی پاک نے اسلام کی دعوت علل اعلان دی تو اپنے پرائے کیسے ہو گئے، ساتھ رہنے والے، عزت کرنے والے، صادق و امین کہنے والے اب کس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والے ہو۔ سنتے جائیے، اپنے ایمان کی قدر کرتے جائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کا اب 40واں سال شروع ہوا تو نبی پاک کی زندگی میں ایک بڑا ہی روحانی انقلاب آیا۔ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگے۔ ایسا ذوق و شوق پیدا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے۔ آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ دن رات خالق کے کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں آپ مستغرق رہتے اور قوم کے بگڑے ہوئے حالات کیسے سنوارے جائیں اس کے بارے میں سوچتے رہتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دوران بڑے اچھے خواب آنے لگے، اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان خوابوں کی فوراً ہی تعبیر بھی رونما ہو جاتی تھی۔ سچے خواب ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رات خواب میں دیکھتے، صبح صادق اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہوا کرتی۔ اب ایک اور دور آیا نبی پاک کی زندگی میں، اور وہ وقت گزرا غار حرا میں۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے جا کر غار حرا میں اللہ کی یاد میں گم رہتے، عبادت کیا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا یا تو خود گھر آ کر لے جاتے یا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پیش کرنے پہنچ جایا کرتی۔ ایک دن آپ عبادت میں مصروف تھے، زندگی کا ایک عجیب بڑا ہی مبارک موڑ آ گیا۔ اب پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے۔ ماجرا کیا ہوا؟ نبی پاک غار حرا میں عبادت کے اندر موجود تھے کہ وہیں پر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور یہ وہی ہیں، یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ انہوں نے نبی پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، پڑھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کر کے چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ نبی پاک نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ آئیے ان آیتوں کی ایک بار پھر تلاوت سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی کے بعد جب اپنے گھر آئے تو دل پر ایک لرزہ طاری تھا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کو جب اس حال میں دیکھا تو پیارے آقا نے وہ سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آپ کی زندگی میں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بی بی خدیجہ نے کیا شاندار کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے عرض کرتی ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسوا نہیں کرے گا۔
آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ کیا شاندار کردار تھا۔ نبی پاک کے اوصاف بھی بیان کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا بھی دیا۔ یہاں بہت ساری خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے ایک زبردست درس ہے کہ گھر کے مرد جو ہوں اگر کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، تو ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، گھر کی خواتین سپورٹ کریں تو مرد دنیا کی ساری مشکلیں جھیل سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں ہی ٹینشن ہو تو انسان پھر کہیں بھی دنیا میں مشکل کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے بی بی خدیجہ کی اس شاندار سیرت سے گھر کی خواتین کچھ درس حاصل کریں۔ بہرحال حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایک خدا کو ماننے والے تھے، اہل مکہ کی شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ بی بی خدیجہ نے جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا اللہ کی طرف سے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ پاک سے نکال دے گی۔ نبی پاک نے حیران ہو کر ارشاد فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ حضور، جب کسی نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس کی قوم ہی اس کی دشمن ہوئی ہے۔ اب کچھ دنوں کے تک وہی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی پاک اضطراب میں رہے، بے قرار رہے، منتظر رہے کہ پھر کب جبریل امین سے ملاقات ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد، یہ کہہ کر پکارا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ نظر آیا جو غار میں نظر آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر ایک بار پھر خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑایا جائے، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آئیے تلاوت قرآن سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ وحی نازل ہوئی تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑے جذبے کے ساتھ دعوت اسلام پر کمر بستہ ہو گئے۔ یاد رہے دعوت اسلام کے 3 دور تھے۔ ان 3 ادوار کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں۔ 3 برس تک پیارے آقا نے انتہائی پوشیدہ، بالکل نہایت خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا۔ اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لائے۔ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کمال کیا، ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی، اور وہ بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے بعد میں اسلام میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اب بہت تھوڑے سے مردوں اور عورتوں نے اسلام لانے کا شرف پایا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے، جو پہلا گروہ تھا، اس کو سابقین اولین کا لقب دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور ان خوش نصیبوں کی جب فہرست پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع تھے، پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں تھے، اور کفار کی ان غلط رسومات سے وہ زمانہ جاہلیت سے بیزار تھے۔ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، ان پر دین حق کی تجلی پڑی، یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہوئے اور دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ اب 3 برس گزر گئے، اب دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر سورہ شعراء کی آیت جس کا ترجمہ ہے، اور اے محبوب اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر
اہل قریش سے جو خطاب فرمایا، جو بیان فرمایا، وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں جگمگا رہا ہے۔ جب سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے، یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امین پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا، جی ہاں چچا، قریبی چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہوئے، سب اٹھ کر چلے گئے اور نبی پاک کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب تیسرا دور دعوت اسلام کا وہ کیا تھا؟ اب وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ چنانچہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلانیہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، شرک اور بت پرستی کے خلاف کھلم کھلا بیان فرمانے لگے۔ اب صرف قریش نہیں، صرف اہل مکہ نہیں، بلکہ پورا عرب آپ کا مخالف ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی تکلیف کا ایک طویل سلسلہ، ایذا رسانی کا ایک طویل سلسلہ، ظلم و ستم کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، یہ وہی لوگ تھے جو کچھ عرصہ پہلے صادق و امین کہتے تھے، تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، مگر جب حق کی بات کی گئی تو اپنے پرائے ہو گئے، ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے لگیں، صحابہ کرام اور نبی پاک کو تکلیفیں پہنچائی جانے لگیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کتنی تکالیف کے ساتھ ہمارے نبی پاک اور صحابہ کرام نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ امیر اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں نا، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اسلام جو ہمیں گھر بیٹھے ملا ہے، جتنی آسانی سے میں اور آپ مسلمان ہو گئے ہیں، صحابہ کرام نے وہ شروع کا جو دور تھا بڑی تکلیف میں گزارا، میرے آقا کو بڑا ستایا گیا۔ میں کس واقعے کی بات کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کن الفاظ کا وہ اعلان کرتے تھے کہ آج زبان پر الفاظ لانا مشکل ہے۔ میرے آقا کے لیے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون، ہر کوچہ بازار میں زوردار پروپیگنڈا ہونے لگا۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے، کہتے دیوانہ ہے، شور مچا مچا کر نبی پاک کے اوپر پتھر پھینکے جاتے۔ کبھی کفار مکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم اقدس پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادر کا پھندا ڈالا، اس زور سے کھینچا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے، ان کو ہٹایا اور کہنے لگے تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ جب دھکم دھکا میں کافروں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں، ان کو بہت مارا، اتنا مارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے۔ میں کس ظلم کی اور کس اس جبر و بربریت کی بات کو میں آپ تک پہنچاؤں۔ ایسے واقعات ہوتے کہ نبی پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے، سوچیے اللہ کے حبیب اللہ کے کلام کی جب تلاوت کرتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور کرتے کہ قرآن کی آواز کسی کو نہ سنائی نہ دیتی۔ نبی پاک جب کسی میلے میں، کسی مجمع میں جا کر قرآن سناتے یا دعوت ایمان دیتے تو پیارے آقا کا چچا ابو لہب کیا کہتا تھا؟ آپ کے پیچھے پیچھے چلا چلا کر کہتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، کہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ سوچئے آج ہم کوئی نیکی کا کام کرتے نہیں، اور نیکی کا کام کرنے جائیں، کوئی دین کی خدمت کرنے جائیں اور کوئی ایک جملہ ہمیں کہہ دے، ہم کہتے نہیں جناب نیکی کا زمانہ نہیں ہے، کون اسلام کی خدمت کرے بھائی، آج کون دین کی بات کرے، لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے نا، جس نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کے حبیب ہیں جو ریزن آف دا آل کریشن ہے، جن کی وجہ سے ساری دنیا بنی ہے، اتنا بڑا مرتبہ
اور ہم امتیوں کے لیے اتنی تکلیف، اسلام پہنچانے کے لیے اتنا ستایا گیا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل کیا کہتا ہے کہ جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے، ہے کوئی یہ کرنے والا؟ یہ سن کر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے مبارک کاندھوں پر، دوش مبارک پر رکھ دیا۔ اللہ، نبی پاک سجدے میں دیر تک رہے کہ کوئی اونٹ کی اوجڑی اٹھا لے، کیونکہ وہ اونٹ کی جو اوجڑی تھی کندھے اور گردن کے درمیان پڑی رہی۔ کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور آقا جو ہے وہ سجدے میں رہے، وہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ اتنے میں بی بی فاطمہ خاتون جنت ابھی کم سن تھی، ان کو کسی نے بتایا، وہ روتی ہوئی دوڑتے ہوئے آئیں، کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے دھکا دیا اور وہ اونٹ کی اوجڑی نبی پاک کے کاندھے سے اٹھائی۔ میرے آقا نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیارے آقا کے مبارک قلب پر بڑی تکلیف گزری۔ نبی پاک نے اب دعا کی، سنیے گا، اللہ کے حبیب نے نام لے کر دعا کی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ اور پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی، الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اتنا دل دکھایا انہوں نے نبی پاک کا، اتنی تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے، خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر جب بدر میں ایک گھڑے میں ڈالا گیا، پیارے آقا علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین، یہ تو نبی پاک پر ظلم و ستم کی ایک الگ داستان ہے۔ میں طائف کے میدان کی اگر بات کروں تو اتنے پتھر برسائے گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نازنین قدم جو ہیں وہ پورا جسم خون آلود ہوا اور پیارے نعلین خون سے بھر گئے۔ ایک طرف تو نبی پاک پر ظلم ہے، دوسری طرف نبی پاک پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ کبھی حضرت خباب کی پیٹھ کوئلوں پر جلائی جا رہی ہے، کبھی حضرت بلال کو مکے کی تپتی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی صحابیات کو مارا جا رہا ہے، کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، کسی کو چٹائی میں باندھ کر آگ جلا کر دھوئیں سے بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ ایسے میرے پاس واقعات ہیں، میں بیان کرتا جاؤں گھنٹوں لگ جائیں گے مگر یہ واقعات ختم نہ ہوں گے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کتنی مشکلوں سے پھیلا ہے، صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج میں اور آپ گھر بیٹھے مسلمان بنے، پیدا ہوئے تو اذان کی آواز سنی، ماں باپ مسلمان، شاید اس لیے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی اتنی قدر بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کہ جن کو مارا جاتا تھا، کہتے تھے کہو اللہ ایک نہیں، اور وہ کہتے اللہ ایک ہے۔ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے، مار کھاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، مال لوٹ لیا جاتا تھا، مگر وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ سوچئے آج ہم ایئر کنڈیشن میں، پنکھوں میں، قالین بچھے ہوئے مسجدوں میں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ صحابہ نماز پڑھتے تھے تو لوگ مارتے تھے، وہ نماز پڑھنے کو ترستے تھے، کعبہ سامنے تھا مگر طواف نہیں کر سکتے تھے۔ کاش مجھے اور آپ کو ان عبادتوں کی قدر ہو جائے، یہ جو سکون کے ساتھ اب عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کرے اس کی قدر ہو جائے۔ احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا زندگی پر احسان ماننا چاہیے، جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ کرے ہمیں اپنے وطن کی قدر ہو، جس وطن میں اسلام کی عبادت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اذان دے سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قدر کیجئے اسلامی مملکت کی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم اسلام کی قدر کرنے والے، عبادت کرنے والے اور پھر خود بھی کچھ دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ آخری میں ناظرین ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نے تو بس سب کچھ لٹا کر، نبی پاک نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم تک اسلام پہنچایا، میں نے اور آپ نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ اگر قیامت کے دن ان صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور یہ سوال ہو گیا کہ ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھا کر اسلام کو پھیلایا، تم نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ تو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ آج بدقسمتی سے مسلمان اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا جا رہا ہے، ہمارے اعمال، ہمارے انداز ایسے ہیں، ذرا غور کیجئے نا، ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام قبول کرے گا؟ ہمارے انداز دیکھ کر، ہماری باتیں سن کر، ہمارے سٹائل دیکھ کر؟ نہیں۔ اگر واقعی ہم سچے مسلمان بن جائیں تو آج بھی وہ دور آ سکتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، لوگ معلوم کریں کہ جو قوم ایسی ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، ان کے رہنما کیسے ہوں گے۔ مگر آج جو مسلمانوں کا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کے یہ واقعات سن کر، صحابہ کرام کے یہ واقعات سن کر میں اور آپ سچے مسلمان بن جائیں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے
دل میں اتر جائے میری بات. اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. آج کے پروگرام میں واقعی دل بہت غمزدہ ہے, اور کیوں نہ ہو, جس کو نبی پاک سے محبت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ستایا گیا, یہ سن کر اس کے دل میں کیوں نہ غم کی کیفیت طاری ہو, کیوں نہ اس کا دل جو ہے وہ رونے کو چاہے. یہ بھی عشق رسول کی دلیل ہے. مگر مزہ یہ ہے کہ اب پریکٹیکلی بھی اپنی لائف میں ہم کوئی تبدیلی لانے والے بن جائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش میں اور آپ بھی کچھ اسلام کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے خلق